اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات با آیات ترجمہ اور تفسیر کرنے کے ساتھ نصف تک پہنچ چکے ہیں۔ اب جو نصف آخر ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی مظاہر قدرت کو دکھا کر، نشانیاں بتا کر، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان اور ستاروں، زمین، نباتات، یہ سب بتا کر، ان سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ سب چیزیں ہمیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم اللہ کی ذات کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اس حصے میں آخر کے نصف سے ہمیں کافی طویل آیات بھی ملیں گی، جس میں ایک مثال آیت الکرسی کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور جس کو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ہم اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 164 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اتنے سے ٹکڑے میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تقریباً ہر لفظ کے معنی آ رہے ہیں۔ اِنَّا کے معنی یقیناً ہے، فی معنی میں، خلق السماوات، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، سماوات کہتے ہیں آسمان کی جمع ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کہتے ہیں الٹنا پھیرنا، یہ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں کافی۔ ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا اس سے الٹ بات کہہ کے اس کی بات سے اختلاف کر دیتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرے پاس میں آپ کو 100 روپے دوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں آپ سے 10 روپے لوں گا۔ بالکل الٹ بات، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا۔ واختلاف اللیل والنہار، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں۔ والفلک اللاتی، واو مانے اور، فلک کہتے ہیں کشتی، کشتیوں کو کہتے ہیں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں۔ اب ان کشتیوں میں تمام جہاز بھی شامل ہیں جو کہ آج کے دور کے بھی ہیں۔ والفلک اللاتی، لتی لفظ آپ کو پہلی دفعہ لگ رہا ہوگا، نیا لگ رہا ہوگا۔ جس طرح ہم الذی پڑھا ہم نے، الذی مذکر کے لیے ہے جو کہ، تو اللاتی اس کی مؤنث ہے، اللاتی، اور کشتیاں جو کہ، تجری، تجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا، بہنا۔ یہ لفظ آپ کو یہ بھی انجانا نہیں لگ رہا ہے، قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو جنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تجری فی الانہار، یعنی کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ لفظ آپ کو بہت دفعہ قرآن شریف میں آگے ملے گا۔ تجری فی البحری، بحر بھی اردو کا لفظ ہے، سمندروں کو کہتے ہیں فی معنی میں، اور کشتیاں، اور ان کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندروں میں، بما جو کچھ، ینفع الناس، نفع سے نکلا ہے۔ اگر ہم شروع کا یا ہٹا دیں جو کہ زمانہ مضارع کو ظاہر کرتا ہے، نفع، تو یہ نفع بالکل سادہ اردو کا لفظ ہے، ینفع الناس، لوگوں کو نفع بخشنے والا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، دن اور رات کے الٹنے پلٹنے کو دیکھو، اور ان کشتیوں کی طرف دیکھو جو سمندروں میں یا دریاؤں میں چل رہی ہیں لوگوں کے نفع بخش سامان لینے کے لیے، کیونکہ یہ جو کشتیاں اور یہ سب تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو، اور ما جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟
من السمائی آسمان سے، من معین پانی سے، یعنی اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ تو پانی ایک تو وہ پانی ہے جو کہ سمندر کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں موجود ہے، جس میں بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں۔ دوسرا وہ پانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا۔ زمین پہ تو پانی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین فرش ہے اور اس کے اوپر پانی بہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ پانی وہی پانی جو کہ ہمیشہ نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے، بھلا وہ آسمان سے کیسے برستا ہے؟ وَأَحْيَا حیات سے نکلا ہے، فا مانے پھر، احیا زندگی بخشی، بھی اس سے، بِهِ الْأَرْضَ زمین کو، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یہ 5 لفظوں کا یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں جو اگر آپ ضمیر کو غور کریں، تھوڑی سی گرامر کی طرف آئیے، بی اور ہی، بے با کے نیچے زیر ہو، جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو ساتھ کے لفظ میں آئے گا، سے کے معنوں میں آئے گا، اور گول والی ہا جو ہے ضمیر متصل ہے جو مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آنے والا لفظ ارض زمین ہے جو کہ مؤنث ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گول والا ہا یا ضمیر متصل میں مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ آسمان اور پانی کی طرف یہ جا رہا ہے، یہ پانی کی طرف اس ضمیر کا تعلق جا رہا ہے کہ کس سے، اس سے، کس چیز سے، پانی سے، پھر اس سے زندگی بخشی، فَأَحْيَا بِهِ پھر اس سے زندگی بخشی، ارضا زمین کو، بعد موتها بعد مرنے کے، موت کہتے ہیں موت۔ اب یہاں جو موتہا ہے، ہا الف زبر ہا، یہ جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ کون سی چیز مردہ تھی؟ تو اس سے پہلے آنے والی زمین ارض جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندگی بخشی، کس سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ معمولی سے 2 لفظ لگ رہے تھے جو میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، ضمیروں پہ غور کیجئے، یقین جانیں ضمیروں کو غور کرنے سے بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب سمپل اردو میں ہم یہ کہتے ہیں پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اس سے زندگی بخشی، آخر کس چیز سے زندگی بخشی؟ تو پورے آیت کا ترجمہ یہ بنا یہاں تک، موتہا تک، کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے زمین سے اتارا، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اب زمین مردہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی، وہاں پہ زمین کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں سے کوئی نرم و نازک کوپل، کوئی پودا جو ہے اگ بھی سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی بارش کے قطرے، پانی کے قطرے اس زمین پہ پڑتے ہیں، تو اس زمین کے اندر، اس مردہ نظر آ جانے والی زمین کے اندر جو پڑے ہوئے بیج، جو سالوں سے پڑے ہوئے تھے، جو خود بھی مردہ نظر آ رہے تھے، وہ پانی کے ان قطروں کو پہنچتے ہی ان میں نمو شروع ہو جاتی ہے، گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سے ننھا سا نازک سا پودا جو ہے وہ اوپر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہماری عام مثال ہے جو کہ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اسے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بچپن سے اب تک دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی حیرت نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ حیران کن بات آپ یہ دیکھیں، ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہوں اور اچانک اس کمرے کے پردے ہلنے لگیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس حرکت کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یقیناً یہاں کوئی تھا، حالانکہ نہ ہمیں کوئی نظر آیا، نہ ہمیں کوئی آواز آئی، نہ ہمیں کوئی اس کا کوئی پرچھائی بھی نظر نہیں آئی، لیکن اس پردے کے ہلنے سے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہل رہا، یقیناً کوئی یہاں پہ آیا تھا اور ابھی یہاں تیزی سے گزر کے گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پردے میں حرکت ہے۔
لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو روزانہ سورج حرکت کرتا ہوا سامنے آتا ہے اور شام میں غروب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ چاند نکل کے آتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، خود بخود دن ہوتا ہے، خود بخود رات ہوتی ہے، تو کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس سسٹم کے پیچھے موجود ہے، جو اس کو پراپر طریقے سے وقت پہ چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ اس مقام پر آ کر بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، ہم اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور بسا پھیلا دیے، فیہا اس میں، کس میں؟ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے جو کہ زمین کی طرف جا رہی ہے، یعنی زمین میں، پھر پھیلا دیے زمین میں، من کلی دابت، دابہ کہتے ہیں حیوانات جس میں چرند پرند سب شامل ہیں، پھر اس میں ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، کس میں؟ زمین میں۔ پورا سسٹم دیکھیے کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین مردہ پڑی تھی، اس پر آسمان سے پانی برسایا، پانی برسنے سے اس میں پھل پودے اگے اور ان پھل پودوں پہ حیوانات آئے اور ان حیوانات کی زندگی پہ انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کی گردش میں، تصریف کہتے ہیں گردش، گردش سے مراد یہ کہ ایک ہی سمت میں نہیں چلنا، کبھی دائیں طرف چلنا کبھی بائیں طرف چلنا، تو ہواؤں کی گردش کے جو مختلف انداز ہیں، کبھی یہ شمالاً جنوباً چل رہی ہوتی، کبھی مشرق سے آ رہی ہوتی، کبھی مغرب سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس گردش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوائیں بند ہو گئی ہیں، یعنی کیونکہ ہمارا کراچی شہر سمندر کے کنارے آباد ہے، تو جو ہوائیں سمندر سے چلتی ہیں وہ معتدل ہوتی ہیں، نہ بہت تیز ہوتی ہیں نہ بہت سلو ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ارد گرد کی تیز ہوائیں یا دوسری ہوائیں یہاں نہیں آتی، لیکن جو ہی سمندر کی ہوا بند ہوتی ہے اللہ کے حکم سے تو وہاں ایک حبس کا سا اور ہوا کا کم دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کم دباؤ کو بھرنے کے لیے دوسری طرف سے شمال جنوب اور مشرق سے آنے والی ہوا تیزی سے جب کراچی کی طرف بڑھتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بادل لے کے آتی ہے، یوں پھر ایک شدید حبس کے بعد بارش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں بارش جیسی نعمت سے نوازتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں، حبس ہو گیا، گرمی ہو گئی، یہ کیا مصیبت ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ اگر سمندر کی ہوا بند نہ ہو تو اس طرح سے بادلوں کو لے کر ہوا نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہم اللہ کو صحیح طریقے سے جانیں گے اور مانیں گے۔ آگے ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، مسخر کر دینا، یہ لفظ ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں، یہاں مسخر کا مطلب ہوتا ہے کہ تابع ہو جانا۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اور یہ بادلوں کو جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں یا معلق ہیں یا ٹھہرے میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں بادلوں کی کیفیت کو دیکھیں، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، لیکن یہ بالکل درمیان میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بادل ہیں، ان کو اٹھایا کون ہے؟ یہ پانی ہے۔ میں آپ سے کہوں ایک بالٹی پانی اٹھائیے تو آپ سے اٹھائی نہیں جائے گی، کہیں گے جناب یہ تو بہت بھاری ہے، یہ تو ہم سے نہیں اٹھ رہی ہے، اتنی بھاری ہے۔ لیکن یہی پانی جب اللہ تعالیٰ انہیں بادل بناتا ہے تو کتنا پانی ہوتا ہے جو کہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں ہوتا ہے، اور اسے کون اٹھایا ہوتا ہے؟ یہ ہوائیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، اور جب یہ گرج چمک کے برستے ہیں تو پورے شہر جل تھل ہو جاتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مظاہر فطرت کو دیکھو، ان سے اپنے خالق کو، مدبر کو پہچانو، ان آیات پہ غور کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اور جب اس کو پہچان لو پھر اللہ ہی جو ہے وہ تمہارا محبوب ہو، پھر شکر بھی اسی کا ہو اور اطاعت بھی اسی کو ہو۔ دیکھیں سورج جو ہے اپنا کام کرتا ہے، وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آج سے ڈیوٹی نہیں لگائی، جب سے زمین کو اللہ نے قائم کیا تو اس کے ساتھ اس سورج کو بھی قائم کیا، نہ تو اس کی حرارت کو کوئی کم کر سکا اور نہ ہی اس کی حرارت کو کوئی بڑھا سکا۔
یہ چاند ہے، چاند اپنی وقت پہ آتا ہے اور اپنی وقت پہ چلا جاتا ہے. یہ ہوائیں ہیں، ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ کے ایز اٹ از چل رہی ہے اللہ کے حکم پر. تو جب اللہ کو یہ دیکھنے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد، تو اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود بن جانا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ، اور اتنی نشانی بتانے کے بعد اب انسان کا رویہ دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو ان کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہ تم یہ سب کچھ دیکھ لیا، تم سمجھ گئے، تم پہچان گئے کہ کوئی تو ذات ہے، اللہ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے، اپنی انبیاء کی زبان سے، نبیوں اور رسولوں کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. یہ سب جاننے کے بعد، ان نشانیوں کو پہچاننے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے سوا اللہ کو اپنا ہمسر اور مددگار بنا لیتے ہیں. اب بنانے کے بعد اب جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ تو بڑا دل دہلانے والا ہے، بڑا شکوہ ہے. دیکھیں کیا کہا اللہ نے، یحبونہم، وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. دیکھیں یہ دراصل ایک فلسفہ ہے کہ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل یا نصب العین ٹھہرا دیتا ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، پھر اس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ کوئی قوم ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہے. ہم سکھاتے ہیں بچوں کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرو اور اپنے اندر اس قوم کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرو. پھر اس کی نوکری، پھر اس کے بچے، پھر اس کے ماں باپ، پھر اس کی دنیا کی چیزیں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب چیزیں سے محبت کرتے ہیں، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں. پھر اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر وہی مقصود بن جاتا ہے، وہی مطلوب بن جاتا ہے، وہی محبوب ہو جاتا ہے. جبکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ در حقیقت ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا محبوب صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لیکن اس کے برعکس ہم کرتے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ در حقیقت ہم نے تو ایک سے زیادہ معبود بنائے ہوئے. ہم اپنی نوکری کے لیے اتنے ٹچی ہیں، یا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اتنے زیادہ ٹچی ہیں، پھر ہم حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کے احکام کو توڑنے لگتے ہیں. اللہ نے ان چیزوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر آ جاتی ہیں یہ محبتیں، اور ان محبتوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات ٹوٹنے لگتے ہیں، تب یہ چیزیں اللہ کے، تو یہ والی جو محبت ہوتی ہے یہ اللہ کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن آگے کیا فرمایا کہ اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں، والذین آمنوا، جو حقیقی ایمان والے ہیں، اشد، شدید ہوتی ہے، حبا للہ، اللہ کے لیے ان کی محبت، تو وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے. یہ ایمان والا ہونے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. میں اور آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ایمان والے واقعتاً صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محبت، ہمارے شوہروں سے ہماری محبت، شوہروں کی بیویوں سے محبت اتنی شدید ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت شدید کرتا ہے
کہ وہ جب بیوی کے ایک اشارے پر وہ رشوت لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب ایمان نہیں ہے دلوں میں، اب اللہ کی محبت کے آگے بیوی کی محبت کھڑی ہو گئی۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے یہ جو اللہ کی محبت کو ہر چیز سے ماورا ہونا، یعنی ہر چیز کی محبت نیچے ہو اور اللہ کی محبت اوپر ہو، اس سے فائدہ بڑے ہیں، فوائد بڑے ہیں۔ سب سے مین فائدہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، جب بھی ان محبتوں میں سے کوئی چیز ہم سے چھنتی ہے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اصل محبت جو ہے ہمارا محبوب اور مقصود تو اللہ ہے۔ جب ہمارا محبوب اور مقصود اور مطلوب اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اگر کسی بیوی کا محبت کرنے والا شوہر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس صدمے اور اس دھچکے سے اپنے آپ کو بڑے آرام سے نکال لیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا محبوب تو اللہ ہے، اللہ نے تو مجھے انعام کے طور پر اتنا محبت کرنے والا شوہر دیا، یا اتنی محبت کرنے والی اولاد دی، یا اتنی قیمتی مجھے فرما بردار اولاد عطا فرمائی یا دولت عطا فرمائی۔ تو جن کے بڑے بڑے کاروبار تباہ ہو جائیں اچانک، لیکن اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہو تو وہ اس بڑے بڑے صدمے سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں اتنا سچا پکا کر دے کہ باقی ساری محبتیں اس کے نیچے رہیں۔ ہر ایک سے محبت کرنا چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اللہ نے سب سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس محبت کو ان حدود کے اندر رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی حدود میں، اللہ کی نافرمانی میں داخل نہ ہو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یعنی اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں۔ اب ظالم کون ہے؟ یہاں اللہ نے ظالم کس کو کہا؟ ظالم وہ جو اللہ کا انکار کر دے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ عذاب کو، تو قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اب جو ظلم ہے یعنی شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور ظالم سے مراد مشرک ہیں، تو جب یہ مشرک یا یہ جو ظالم لوگ ہیں، یا جو ڈالر کے پجاری ہیں، یا جو لکشمی دیوی کے پجاری ہیں، یہ دولت کے اور ان تمام چیزوں کے اور شہرت کے یہ جو پجاری ہیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور تب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی قوت کتنی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ نے یہ سمندر دکھایا، بتایا کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، تمہاری کشتیوں کو لے کے چلتی ہے، تمہیں بڑے فوائد پہنچاتی ہے، اور فائدہ تمہیں یہ پہنچاتی ہے کہ تم اس پہ سفر کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، اپنا سامان تجارت اس کے ذریعے پہنچاتے ہو، لیکن تم اس کو دیکھ کر اللہ کو جب نہیں مانتے تو یہی سمندر جب بپھرتا ہے اور سونامی لاتا ہے تو بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس وقت اللہ کی قوت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہوائیں، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جو بادلوں کو لاتی ہیں، جو بارش برساتی ہیں، جس سے ہمارے فصلیں اگتی ہیں، جس سے ہمارے پیڑ پودے گھنے ہوتے ہیں، ہمارے جانور تندرست و توانا ہوتے ہیں ان غذاؤں کو کھا کے، تو پھر ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو پھر یہی ہوائیں طوفان اور آندھی بن کر ساری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تب یہ جب اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں ہم، تو پھر ہم استغفار پڑھتے ہیں، پھر ہم ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا تو عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسی مضبوطی عطا فرمائے، ایسی مضبوطی عطا فرمائے کہ جو ہمارے قدموں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں کسی کا شریک بنانے نہ دے، ہمیں اللہ کا شریک بنانے نہ دے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو بچانا ہے وہ شرک سے بچانا ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم شرک کر کیا رہے۔ ہمیں اپنی پوری روزانہ کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اپنے اندر سے اس چیز کو پہچاننا ہے، ٹٹولنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چیزوں کی محبت نے ہمیں آج ایسا بنا دیا ہے۔ ہمیں اتنی شدید ڈرامے کی محبت ہوتی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اذان کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔
پھر ہم رات میں دیر تک جا کے اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ کی عبادتوں میں ہمیں بڑی کاہلی آنے لگتی ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو توہن کرہن، اگر کسی کی مدد کرتے بھی ہیں تو پھر اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اب ریٹرن میں یقیناً یہ میرا ادب کرے گا، یہ میری بہت ہی عزت کرے گا، میرے حکم پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اسے جتا کر، اسے بتا کے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ برے وقت میں اتنا تمہاری مدد کی، ہم اپنی نیکیوں کو ملیہ میٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں تزکیہ، ان قرآن کو پہلے یتلو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما دیجئے، ہمیں وہ نظر دے دیجئے، وہ سمجھ دے دیجئے، وہ حکمت دے دیجئے جس سے ہم آپ کو پہچان سکیں، اور اللہ پاک جو آپ کو پہچاننے کا حق ہے اسے ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔